اصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، اگر زندہ ہے تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کا ثبوت آپ سے ملے گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی صدائیں پھینکیں گے ہمیں، سبحان اللہ، تب پتا چلے گا۔ ایک مرتبہ ایڈوانس میں بتا دیجئے مولانا عبدالعلیم صاحب کو کہ ہم سب زندہ ہیں اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ بولو بھائی سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ آئیے اس وقت ہم بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو نوازے۔ استقبال کرتے ہیں کہ آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں تقدیر بتانے والے، اور اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر، پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ السلام، رواہ المسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے میں عظیم پور بروا والے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ وہ تعلیم القرآن کے نام سے مدرسہ قائم کیا، جس مدرسے میں قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم ہو۔ وہ تعلیم جس تعلیم کے لیے اللہ رب العزت دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، کیونکہ انسان کی کامیابی و ناکامی کا دار و مدار ہمارے آقا پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، لیکن یہ مدرسہ قائم جب ہوا ہے، رب کائنات سے دعا گو ہوں تا قیامت اسے قائم و دائم رکھے۔ چند چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے اصل میں مقرر نہیں ہوں، مقرر حضرات ابھی آئیں گے جس کے لیے آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی رات 10 بج چکے ہیں پھر بھی آپ جاگ رہے ہیں، امید ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر دین کی، ایمان کی شعور بے قرار ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہے، شوق و جذبہ ہے، اور اگر یہ شوق یہ جذبہ نہ ہوتا تو اب تک آپ لوگ کرسی چھوڑ کر چلے جاتے۔ اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس وقت تک یہاں بیٹھائے جب تک ہمارے علماء کرام کا بیان کا سلسلہ چلتا رہے۔ کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ بڑے دور ہاتھ اٹھا کر بتائیں بھائی، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ مال کی ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے، سب کے سب مال لے کر آئے، حضرت عمر فاروق بھی آئے، وہ بھی مال لے کر آئے، لیکن گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چلنے کے لیے جو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مال لے کر آؤ، تو حضرت ابو بکر پورے کے پورے لے کر آئے۔
حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ تو اس نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول، کیونکہ دین کو قائم کرنا اور دین کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مال کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت، تبھی تو زکوٰۃ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو یعنی بروا والے حضرات سے میں گزارش کروں گا، میں ان سے امید رکھوں گا جب بھی مدرسے کو مال کی ضرورت پڑے مال دیں گے، جب ضرورت پڑی جان کی جان دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ابھی فی الحال ہمارا مدرسہ نیا ہے، ضرورتیں کافی ہیں، امیدیں بھی کافی ہیں۔ ہمارے ناظم حضرت قاری سرفراز صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں آپ کی امیدوں پر کھرے اترنے، لیکن یہ تبھی ہوں گے جب آپ ان کا ساتھ دیں گے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجائی جاتی۔ اس لیے ابھی فی الحال مدرسے میں کمرے کی سخت ضرورت، کمرے کی سخت ضرورت ہے، بچے ابھی رہنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ناظم صاحب کا ساتھ دیں۔ یہاں کے کمیٹی حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے رات دن محنت کر مدرسے تک یہاں پہنچایا، اور اس جلسے کے لیے بھی رات دن محنت کی اور یہاں تک پہنچایا۔ اب باقی ناظم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آخر تک پہنچائیں۔ بے شک میرا محترم بزرگوں دوستو، آپ لوگ اسی طرح اطمینان کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور جو حضرات باہر پھر رہے ہیں ان حضرات سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد اندر آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ اگر آئیں گے دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے، جو ہمارے اسٹیج پر دور سے مہمان کرام آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو خطاب کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنائیں گے، ہم اور آپ اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ امید ہے کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لہذا آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، اور پیچھے والے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد اندر آ جائے، باہر کی دکانوں میں جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ بھی جلد سے جلد آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔